قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے سیرت صحابہ سیریز کا دوسرا پارٹ سیرت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پیش کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے، اور آپ کا نام ان عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہے کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ آپ کا نام عمر تھا اور کنیت ابو حفص تھی۔ آپ کو فاروق کے لقب سے بھی نوازا گیا اور آپ کے والد کا نام خطاب تھا۔ آپ ہجرت سے 40 برس پہلے 584 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ سپہ گری، نسبدانی، پہلوانی اور خطابت میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ آپ کی عمر کا 27واں سال تھا کہ عرب کی سرزمین میں اسلام کی صدا بلند ہوئی۔ بالآخر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مصداق ٹھہرے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ عام مورخین اور ارباب سیر نے حضرت عمر کے مسلمان ہونے کا زمانہ 7 نبوی مقرر کیا ہے اور لکھا ہے کہ آپ 40 میں مسلمان تھے۔ آپ کے مسلمان ہو جانے سے اسلام کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ اس سے پہلے کچھ لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے ان کے لیے علانیہ مذہبی فرائض ادا کرنا تو درکنار، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا بھی خطرے سے خالی نہ تھا۔ آپ نے مشرکین کو جمع کر کے بآواز بلند اپنے ایمان کا اعلان کیا اور مسلمانوں کو ساتھ لے کر بیت اللہ میں نماز ادا کی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حق باطل کے مقابلہ میں سر بلند ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس صلہ میں دربار نبوت سے فاروق کا لقب ملا۔ 13 نبوی میں جب مکہ سے ہجرت کرنے کا وقت آیا تو آپ بڑی آن اور شان کے ساتھ بیت اللہ گئے، طواف کیا، مگر کسی کافر میں آپ سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی اور آپ مدینہ روانہ ہو گئے۔ مدینہ میں سب سے پہلے مار کا بدر پیش آیا۔ حضرت عمر اس مار کے مرائے تدبر، جان بازی اور پامردی کے لحاظ سے ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے بازو رہے۔ بدر کا میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا اور اس مارکے میں 70 کافر مردار ہوئے اور 70 قید ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے قیدیوں کے متعلق صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو حضرت عمر نے انہیں اپنے رشتہ داروں کے ہاتھوں قتل کرنے کا مشورہ دیا، مگر آپ علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ قبول کرتے ہوئے انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کے مطابق ہی یہ آیات نازل ہوئیں۔ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ پیغمبر کو شایع نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دے۔ تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو اور اللہ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔ اب جو مال غنیمت تمہیں ملا ہے اسے کھاؤ کہ وہ تمہارے لیے حلال طیب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اے پیغمبر، جو قیدی تمہارے قبضے میں یعنی گرفتار ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔
غزوہ بدر کے بعد بھی آپ ساری زندگی مختلف غزوات میں حضور علیہ السلام کے شانہ بشانہ رہے اور اسلام کی سربلندی کے لیے آخری دم تک کفار سے لڑتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کر دیا گیا۔ آپ کا دور خلافت اسلام کی فتوحات کا دور تھا، جس میں بہت سارے علاقوں شام، عراق، مصر، فلسطین وغیرہ میں اسلام کا پرچم بلند ہوا اور 52.5 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی۔ آپ اپنے دور خلافت میں ایک کھردرا لباس ہی پہنا کرتے تھے اور لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے راتوں کو گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ 28 ذو الحج کی صبح آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک مجوسی غلام فیروز نامی شخص نے آپ علیہ السلام پر خنجر کے ساتھ حملہ کیا اور متواتر 6 وار کیے۔ ان گہرے زخموں کے ساتھ آپ 3 دن تک زندہ رہے اور 1 محرم 24 ہجری کو آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔